بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ سے اقتباس حصہ اول خطبہ نمبر 66 ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ محمد بن ابی بکر کی خبر شہادت سن کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، محمد ابن ابی بکر کو جب حضرت نے مصر کی حکومت سپرد کی اور نتیجے میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو حضرت نے فرمایا، میں تو چاہتا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محمد ابن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پروردہ تھا۔ وضاحت مؤلف: محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی اسماء بنت امیس تھیں، جن سے امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کر لیا تھا۔ چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور بمنزلہ اپنے فرزند کے سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ ابو بکر کی صلب سے ہے۔ سفر حجۃ الوداع میں پیدا ہوئے اور 38 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت پر آنے کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کا حکمران منتخب کیا تھا، مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں معزول کر کے محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا۔ قیس بن سعد کی روش یہاں پر یہ تھی کہ وہ عثمانی گروہ کے خلاف متشددانہ قدم اٹھانا مصالح کے خلاف سمجھتے تھے، مگر محمد کا رویہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے 1 مہینہ گزارنے کے بعد انہیں کہلوا بھیجا کہ اگر تم ہماری اطاعت نہ کرو گے تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور چپ کے ریشہ دوانیاں کرتے رہے، مگر تحکیم کی قرارداد کے بعد پرزے نکالے اور انتقام کا نعرہ لگا کر شر و فساد پھیلانے لگے اور مصر کی فضا کو مقدر کر کے رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان بگڑے ہوئے حالات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے مالک بن حارث اشتر کو مصر کی امارت دے کر ادھر روانہ کیا تاکہ وہ مخالف عناصر کو دبا کر نظم و نسق کو بگڑنے نہ دیں، مگر اموی کارندوں کی دسیسہ کاریوں سے نہ بچ سکے اور راستے ہی میں شہید کر دیے گئے، اور مصر کی حکومت محمد ہی کے ہاتھوں میں رہی۔ ادھر تحکیم کے سلسلے میں عمرو بن عاص کی کارکردگی نے معاویہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا، چنانچہ اس نے 6000 جنگ آزما اس کے سپرد کر کے مصر پر دھاوا بولنے کے لیے اسے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے جب دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لیے لکھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ تم اپنے آدمیوں کو جمع کرو، میں مزید کمک تمہارے لیے روانہ کیے چاہتا ہوں۔ چنانچہ محمد نے 4000 آدمیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور انہیں 2 حصوں پر تقسیم کر دیا، ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا اور ایک حصہ کا سپہ سالار بش بن کنانہ کو بنا کر دشمن کی روک تھام کے لیے آگے بھیج دیا۔ جب یہ فوج دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کر اتر پڑی تو ان کی مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپے مارنے شروع کر دیے، جنہیں یہ اپنی جرت و ہمت سے روکتے رہے۔ آخر معاویہ ابن خدیج کندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر ان سرفروشوں نے تلواروں سے منہ نہ موڑا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھی ہراساں ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے۔ محمد نے جب اپنے کو اکیلا پاتا تو بھاگ کر ایک خرابے میں پناہ لی، مگر دشمنوں کو ایک شخص کے ذریعے ان کا پتہ مل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آ لیا کہ یہ پیاس سے قریب ہلاکت پہنچ چکے تھے۔ محمد نے پانی کی خواہش کی
تو ان سنگ دلوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اسی تشنگی کے عالم میں انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا۔ کوفہ سے مالک بن کعب ارجی 2000 آدمیوں کو لے کر نکل چکے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قبضہ کر چکا تھا۔